بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا۔ وہ اپنے ہمسائے کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن لونڈی کو اس کے مالک نے کسی کام سے دوسرے گاؤں بھیجا۔ قصاب کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی اس لونڈی کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جنگل آتا تھا۔ لونڈی جب اس جنگل سے گزر رہی تھی تو قصاب اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے روک کر گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی کے پاس عزت بچانے کا کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے قصاب سے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ سے باز آ جا۔ تجھے نہیں معلوم جتنا تم مجھ سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، مگر مجھے اپنے رب کا خوف ہے جس کی وجہ سے میں تیرے ساتھ گناہ کرنے سے ڈرتی ہوں۔ اس خوف خدا رکھنے والی لونڈی کے ان الفاظ نے اس قصاب کے دل کی دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ اس نے کہا، جب تیرے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لہٰذا تو بے خوف ہو کر چلی جا، اب میں تیرا راستہ کبھی نہیں روکوں گا۔ اس کے بعد اس قصاب نے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں دھوپ اور گرمی کے باعث اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، مگر اسے کہیں بھی سایہ اور پانی نہ ملا۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کی جان لبوں پر آئی تھی کہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کا قاصد ادھر آ پہنچا۔ اس نے قصاب کی خستہ حالت دیکھ کر اس کا سبب دریافت کیا تو قصاب نے بتایا کہ شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا، وہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے بادل نازل فرمائے اور ہم خیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ قصاب نے کہا، میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی بھی نہیں جس کے وسیلے سے میں دعا مانگوں، اس لیے آپ دعا مانگیں اور آمین میں کہوں گا۔ چنانچہ قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ ابھی وہ دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس نے ان پر پانی برسایا، جسے پی کر انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو بادل کا ٹکڑا بھی ان کے سروں پر سایہ کر کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں اپنی بستی میں پہنچ گئے تو ان کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ قاصد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا جبکہ قصاب اپنے گھر کی طرف۔ جب قصاب روانہ ہوا تو بادل کا ٹکڑا بھی قصاب کے سر پر سایہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے قصاب کو آواز دے کر واپس بلایا اور کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جس کے وسیلے سے تم دعا مانگو، اس لیے میں نے دعا مانگی تھی اور تم نے آمین کہی تھی، مگر اب بادل کا ٹکڑا میری بجائے تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تمہاری وہ کون سی نیکی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں تمہیں صلہ عطا فرمایا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو قاصد نے کہا، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ کسی اور شخص کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔